بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دو لیکچر میں، فرسٹ نمبر لیکچر میں ہم نے انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کیا تھا۔ دوسری جو لیکچر تھی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم آپ لوگوں کو نہیں ہوگی۔ آج کی جو لیکچر نمبر 3 ہے اس میں ہم ہسٹری اور ایوالویشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اسٹڈی کریں گے، اور آپ کو یہاں پر ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کو اسٹڈی کر کے یہاں پر ہم ایکسپلین کریں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک ینگ فیلڈ ہے۔ یہ انہیریٹ آئیڈیا، کنسیپٹس اور تکنیک ہے جو کہ مختلف قسم کی ڈسپلنس سے لیے گئے، لائک فلاسفی سے، میتھمیٹکس سے، سائیکالوجی سے، لنگوسٹکس سے، بیالوجی سے، اور بھی بہت سے لینگویجز ہے، سبجیکٹس ہیں جن سے یہ آئیڈیاز، کنسیپٹ اور تکنیکس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے وہاں سے لی گئی ہیں۔ ایک لانگ پیریڈ ٹریڈیشن ان فلاسفی تھیوریز جو ہے، ریزننگ اور لرننگ جو اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں پر استعمال ہوتی ہیں۔ میتھمیٹکس کی جو 400 سالہ پرانی تاریخ ہے اس میں جو فارمل تھیوریز ہے، لاجک اور پروبیبلٹی اور ڈیسیجن میکنگ کی اور کمپیوٹیشن وہ لی گئی ہیں۔ سائیکالوجی میں ہمارے پاس مختلف قسم کی جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہے جو کہ انویسٹیگیشن کرتی ہے ہیومن مائنڈ کی، مختلف طریقوں سے اس کی جو رزلٹ تھیوریز ہے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں سے لی گئی ہے۔ اور لنگوسٹکس سے بھی ہم نے تھیوریز آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لی ہے کہ کس طریقے سے ایک لینگویج کی سٹرکچر اور اس کی میننگ کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ بیالوجی سے بھی ہم انفارمیشن لیتے ہیں نیٹ ورک سٹرکچر کے بارے میں، ایک ہیومن برین کی جو نیٹ ورک سٹرکچر ہے، اور یہ تمام جو تھیوریز، فنکشنلٹیز ہے مختلف ڈفرینٹ آرگنز کی وہاں سے لی گئی ہے۔ آخر میں جو کمپیوٹر سائنس ہے یہاں پر ایز اے ٹول کنسیپٹ یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ اب جو ہمارے پاس فرسٹ ریکگنائز ورک جو ہے، جو یہاں پر آپ کو لیفٹ سائڈ میں پہلے نظر آ رہا ہے، فرسٹ ورک ان اے آئی 1943 جو لکھا گیا ہے، جو پہلا کام تھا جو کہ جرنلی ریکگنائز ہوا تھا ایز اے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو وان میک اور والٹ پیرٹس نے کیا تھا۔ اس کی جو کام تھی وہ تین سورسز ہیں، اس پر بیس کرتی ہیں۔ نمبر 1، بیسک سائیکولوجیکل اینڈ فنکشن آف نیورونز ان دا ہیومن برین، نمبر 2 دا پروپوزیشن لاجک، اور نمبر 3 جو تھا وہ ٹیوننگ تھیوری آف کمپیوٹیشن تھا۔ تو یہ ان پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کے پاس سامنے ہے دا نیم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوائنٹ 1956، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو جو 1956 میں اس میں سے کچھ ریسرچر جو یو ایس اے کے تھے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے 2 مہینے کی ایک ورکشاپ تھی اس کو آرگنائز کر لیا تھا، اور اس میں تقریباً 10 جو اٹینڈنٹس تھے، جو ریسرچرز تھے وہ جمع ہوئے تھے، جس میں ایلن نوول اور ہربرٹ سیمنج ایکچولی وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے اس ورکشاپ کو۔ لیکن تمام جتنے بھی ریسرچر تھے اس میں سے کچھ جو تھے وہ ایکسلنٹ آئیڈیاز رکھتے تھے، اور کچھ ایون اس کو سم ڈیمو پروگرام اس جو ورکشاپ میں اس میں لے کے آئے تھے۔ جو نوول اور ہربرٹ تھے انہوں آلریڈی اس نے ریزننگ پروگرامنگ کی ہوئی تھی، لاجک تھیوریز تھی، اس کے علاوہ دا پروگرام کیم اپ ود دا پروفس فار لاجک تھیورمز، اور اس کے علاوہ جو ڈرتھ ماؤتھ ورکشاپ تھا اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو نہیں ملا، بٹ اٹ ڈیڈ آل دا میجر پیپل who were working in the field to each other. Over the next 20 years, these pupils, their students and colleagues at MIT, CMU, Stanford and IBM dominated the field of artificial intelligence. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ تھوڑی سی آپ کو میں نے ہسٹری بتائی کہ جو لفظ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تھا وہ یہاں سے اس ورکشاپ سے یہاں پر کوئن ہوا۔ یہاں پر اوپر میں نے لکھا بھی ہے کہ پیراڈائم شفٹ، پیپل ریئلائز دیٹ آل دا پرابلمس کین ناٹ بی سالو ود دا سیم اپروچ کے ساتھ تمام پرابلم جو ہیں وہ سالو نہیں ہوتے۔ جو فرسٹ پروگرام تھا جو کہ تھرو ہیومنلی ہوا تھا وہ کیا ہے؟ ان ارلی ایئر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ڈراسٹک سکسیس تھی، وہ ریسرچرز نے ہائیلی موٹیویٹڈ ٹو ٹرائی آؤٹ اے آئی ٹیکنیک ٹو سالو پرابلمز دیٹ ور ناٹ یٹ بین سالوڈ، مینی آف دیم میٹ گریٹ سکسیس۔ ناول اور جو سیمنز تھے، ارلی سکسیس اس کی جو تھی وہ جنرل پرابلم سالور تھی،
Unlike logic theoretic, this program was developed in the manner that it attacks a problem, limiting the steps that humans take when solving a problem. So it created a limited class of problems, but it was found out that that it addresses those problems in a very similar to that as a human. It was probably the first program that limited human thinking approach. यानी ऊपर अगर आप देखें तो पैराडाइम्स मैंने ये लिखा है कि वहाँ पर ये महसूस किया गया कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो एक ही सोल्यूशन के साथ उनका हल नहीं होता, हर प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन होगा, और उसके लिए ये जो हमने कहा कि जो पैराडाइम है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया. उसके बाद डेवलपिंग ऑफ लिस्प 1957 है. लिस्प जो है ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं. ये लैंग्वेज जो थी वो 1958 में डेवलप हुई और उसी से जो प्रोग्रामिंग थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई. उसके बाद आप देख सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट हुआ. एक्सपर्ट सिस्टम, पीपल रियलाइज दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन एक्ट एज एक्सपर्ट. यहाँ पर लोगों ने ये महसूस कर दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर्स है, जो प्रोग्राम्स हम बनाते, ये भी ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्यों ना हम एक्सपर्ट सिस्टम से काम ले सके. और यही दौर था और इसको माइक्रो वर्ल्ड्स 1963 का नाम दिया गया. माइक्रो वर्ल्ड्स 1963 क्या है? रिसर्चर्स एट MIT सुपरवाइज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज लिमिटेड प्रॉब्लम्स दैट अपीयर टू रिक्वायर इंटेलिजेंस टू सॉल्व. 1963 में जो रिसर्चर थे MIT के, जो सुपरवाइज कर रहे थे बहुत से स्टूडेंट्स को, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो लिमिटेड प्रॉब्लम्स को उठा लिया है जो कि जिनके लिए इंटेलिजेंस रिक्वायर थी. दीज लिमिटेड डोमेन्स बिकम नाउन एज माइक्रो वर्ल्ड्स. ये जो लिमिटेड डोमेन थी, जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स थी, इनको क्या नाम दिया गया? इनको माइक्रो वर्ल्ड का नाम दिया गया. इसमें से कुछ जो थे प्रोग्राम डेवलप हो गए, मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलस प्रॉब्लम्स, कुछ ने प्रोग्राम्स डेवलप कर दिए, और उसमें से जो कि इनपुट स्टेटमेंट जो है वो लेते थे रिस्ट्रिक्टेड सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस की थी. मिसाल के तौर पर आपके सामने एक स्टेटमेंट मैं रखता हूँ कि इस किस्म की कुछ प्रॉब्लम्स रखी गई थी. वो प्रॉब्लम्स क्या थी? फॉर एग्जांपल कि इफ़ अली इज़ 2 ईयर यंगर देन उमर. अगर अली 2 साल उमर से यंगर है एंड उमर इज़ 23 ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ अली? तो आंसर, अब सिंपल सा आंसर है कि अली इज़ 21 ईयर ओल्ड. तो इसमें कुछ रिसर्चर्स थे, उसने सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल कर दी न्यूरल नेटवर्क के बारे में. न्यूरल नेटवर्क क्या है, इंशाल्लाह इसको फिर आगे पढ़ेंगे. उसके बाद कुछ हर्डल्स थी जो कि रिसर्चर ने महसूस की कि इसमें हमारे पास जो हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा, एलिज़ा एक प्रोग्राम था जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता था, जो कन्वर्जन ऑफ वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता था. तो उस ज़माने में हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल होती थी, जिसकी वजह से उसमें हर्डल्स आ गई, प्रॉब्लम्स. मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस दिया गया था कि द स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक. ये सेंटेंस था, इसको रशियन ज़ुबान में कन्वर्ट किया गया और फिर रशियन से दोबारा इंग्लिश में रिकन्वर्ट किया गया. तो उस जो सेंटेंस था द स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक, उसकी जो आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट अजीब किस्म का था. द वुड का इज़ गुड बट द मीट इज़ रोटन. तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स इस दरमियान यहाँ पर रियलाइज़ की गई कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स है. उसके बाद जो पैराडाइम है वो शिफ्ट हो गया. लोगों ने रियलाइज़ कर दिया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को सीखना चाहिए. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंडस्ट्री पे बन गई है. मुख्तलिफ़ किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स बन गई है. मिसाल के तौर पर आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जापान में जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ किस्म कारें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती है. इसके अलावा इस किस्म के एक्सपर्ट सिस्टम इस्तेमाल होने लगी जो कि बतौर डॉक्टर काम करते हैं. जिस तरीके से एक डॉक्टर काम करता है, जिस तरीके से एक डॉक्टर सोचता है और एक मरीज़ से वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स लेता है, उसी की बुनियाद पर ये लोग भी काम. मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो इसके पास मरीज़ आता है तो डॉक्टर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछता है, उससे सिम्टम पूछता है और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट का कहता है कि आप ये टेस्ट जो है वो कर ले. तो वो टेस्ट करने के बाद उसको वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके देता है या सर्जरी का कहता है, तो उसका इलाज शुरू हो जाता है. सेम यही चीज़ एक मशीन को फिर जब चीज़ समझाई जाती है और मशीन वो काम कर लेता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट है.
تو اس دور میں جو 1980 کے بعد کا دور ہے اور اب تک ہے، اس میں ہمارے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے انہوں نے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی ہے، اور آج ہمارے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ایک انڈسٹری کا شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر میں ایک پکچرز دکھا رہا ہوں، ابھی اس پہ کام جاری ہے، روبوٹک کنٹرول ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی ایکسپرٹ سسٹم بنا رہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2050 کا جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوگا وہ اسی مشین کے تھرو، اس روبوٹ کے تھرو، جو عام ہیومن پلیئرز ہے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا، اور 2050 کا جو ورلڈ کپ ہے یہ لوگ جیت جائیں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی اس کو سمجھائی جاتی ہے، تکنیکس بتائی جاتی ہے، اور اس میں یہ فیڈ کی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ اس قسم کی موو کرتی ہیں۔ تو یہ ایک روبوٹک ہے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک پروڈکٹس ہے جو تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارا جو کورس آؤٹ لائن تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہم نے آگے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو انٹروڈکشن کا ایریا تھا اس کو ہم نے کور کر لیا ہے، کہ انٹروڈکشن جو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھ لیا یا انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھ لیا، اور آج جو ہم نے ایولیویشن یا ہسٹری جو تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے بارے میں ڈسکشن کر دی۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس کے بعد ہم مختلف قسم کی پرابلم سالونگ، ہمارے پاس مختلف قسم کی تکنیک ہے، ہمارے سامنے جو پرابلم آتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے الگوریتم یوز ہوتے، اور وہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہے اور اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جینیٹک الگوریتمز کو اسٹڈی کریں گے کہ جینیٹک الگوریتم کیا ہے، اور اس مختلف قسم کی جو پرابلمز ہے وہ کس طریقے سے جینیٹک الگوریتم اس کو سالو کرتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نالج ریپرزنٹیشن ہوگی اور ریزننگ ہوگی کہ نالج کو کس طریقے سے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، کون کون سے پیرامیٹرز ہمارے پاس ہے جس کے تھرو ہم نالج کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور ریزننگ کیا چیز ہے، اور ریزننگ کی مختلف قسم کی جو ٹائپس ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ایکسپرٹ سسٹم کے اندر آئیں گے۔ ایکسپرٹ سسٹم میں انسرٹنٹی جو ہے اور لرننگ کیا ہے، پلاننگ ہے، وہ چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آخر میں ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور اس میں استعمال ہونے والی مختلف جو باتیں ہیں، جو مختلف قسم کی ایمبیگوٹیز ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر آخر میں ہم اس کورس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ سو یہ ہماری کورس آؤٹ لائن ہے جو کہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے نیکسٹ آنے والی کلاسز میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم پرابلم سالونگ کو سٹارٹ کریں گے۔ سو آج کا جو ہمارا کلاس تھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تاریخ کے اوپر تھا، اور ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا ڈیٹیل کے ساتھ، جو آپ کو پہلی نمبر سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں کہ پہلا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر، اس کے بعد پہلی دفعہ کب یہ نام اس کو دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، لیسپ لینگویج جو ہائی لیول لینگویج تھی اس کی شروعات کب کی گئی، اس کے بعد مائکرو ورلڈ کی ٹرمینالوجی کب یوز ہوئی اور کیوں یوز ہوئی، اور کون کون سے پرابلمز تھے جو کہ درمیان میں آئے، اور پھر ہم نے کہا کہ آج ہم جس ایرا میں کھڑے ہیں، جس دور میں کھڑے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کی ہوئے۔ سو امید ہے انشاءاللہ یہاں تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے آپ میرے ساتھ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو آنسر کروں گا۔ اوکے، تھینک یو۔